السلام علیکم محمد عزیز صدیق اپنے پروگرام میاس ویوز کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ 14 اگست گزر گئی اور عہد عہد و پیما وعدے تو ساتھ ساتھ وہ ہیں ہی ہیں، اور اس ملک کو اسلامی مملکت بنانے کے لیے، قومی سوچ پیدا کرنے کے لیے ہمارے بڑوں نے کوششیں کی، اور اب بھی ہمارے ہاں بہت پیٹریٹ، ملک سے پیار کرنے والے، جنہیں ملک سے پیار ہے، موجود ہیں۔ اور بلا شبہ اس میں سے جنرل ڈاکٹر غلام مصطفیٰ ان شخصیات میں سے ہیں جنہیں میرے ملک سے، ہمارے ملک سے، پاکستان سے پیار ہے، اور اس کے لیے بہت میں قربانیاں کا لفظ اس کانٹیکس میں کہوں گا کہ ذہنی طور پر، اجتماعی طور پر چینلز پہ بیٹھ کر ہم لوگوں کو سمجھانا، بتانا، کوششیں کاوشیں کی جا رہی ہیں اور پیچھے نہیں ہٹے، بڑی بات ہے۔ تو ہاں، اثاثہ ہیں، ہمارا قومی اثاثہ ہیں۔ آج ہم اگست کی تناسب سے ہی غلام مصطفیٰ صاحب سے پوچھیں گے کہ جو پاکستان بنانے کا ایم تھا، جو طے کیے تھے، اغراض و مقاصد طے کیے تھے، کیا ہم وہ پورے کر پائے یا بہت دور ہیں؟ جی جنرل صاحب۔ دیکھیے، آپ نے کوئی زیادہ ہی میرے بارے میں بات کر دی ہے۔ دھرتی ایسی ہے، اس کی خوشبو ایسی ہے، اس کی ہوائیں، اس کا پانی، جو مرضی آپ کر لیں، پاکستان سے باہر کسی پاکستان کی کوئی وقت نہیں۔ بالکل ایسا۔ اگر میری کوئی وقت ہے، میری کوئی شناخت ہے، میں کہیں پہلے درجے کا، اول درجے کا شہری ہوں، تو وہ پاکستان ہے۔ مجھے پوری دنیا کی دولت بھی مل جائے تو مجھے کبھی کسی بھی ملک کا نمبر 1 شہری نہیں بن سکتا۔ اس لیے پاکستان پاکستان ہے، پاکستان پائندہ باد رہے۔ رہا آپ کا سوال صاحب، تو آپ کی طرح ہم بھی دکھے دل سب شامل ہیں، جو پاکستان کے ساتھ ہم پلے بڑے ہوئے، اور پاکستان کو، پاکستان جو بننا چاہیے تھا، جو ہمارے بزرگوں نے جس کے لیے حاصل کیا تھا، وہ ہم نہیں بنا سکے، جس میں میں سمجھتا ہوں میری جنریشن ہو یا ہم سے پہلی کوئی جنریشن ہو، بڑی ناکامیاں ہیں اس میں۔ لیکن ان تمام تر کے باوجود پاکستان کی خوبصورتی ہمارے ذہن سے محو ہو جاتی ہے، ہم بات کرنا شروع ہوتے ہیں۔ فار ایگزامپل، آج پاکستان میں شمال سے جنوب تک، مشرق سے مغرب تک، آپ ایک زبان بولتے ہیں، سب سمجھتے ہیں اسے۔ بالکل ایسا۔ آپ ایک قسم کا لباس پہنتے ہیں، کوئی تفریق نہیں، شلوار قمیض، ہر جگہ جائیں وہ ماڈرن اور فیشن میں ہے، جہاں بھی چلے جائیں اس کو۔ آپ جس ملک کے جس حصے بھی چلے جائیں، آپ کو ایک قسم کی خوراک ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ ابھی آپ کو یہ مسئلہ نہیں رہتا کہ یہ بلوچی ہے، سندھی ہے یا پٹھان، ہر قسم کا آپ ہر جگہ مل جاتا ہے۔ اور چوتھی بڑی اہم چیز ہے جو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں، پاکستان کی آبادی ماشاءاللہ 22 کروڑ ہے، اور اس میں ہم دن رات کوشش کر رہے ہیں کہ اور بڑے زیادہ بڑے، جو میرا خیال ہے پاکستان کے لیے فائدہ مند۔ اگر اس کی آپ، ہم جو کہہ رہے ہیں غربت ہے پاکستان میں، 50% کو نکال دیں، 11 کروڑ رہ جائے، اس میں سے بھی اگر آپ 50% نکال دیں، مطلب 75% آبادی کو ایک طرف کر دیں آپ، تو 25% آبادی پاکستان کی، جو تقریباً 4-5 کروڑ بنتی ہے، وہ ایک بڑے اچھے حال میں زندگی گزار رہی ہے۔ تو یہ 4-5 کروڑ کی 5 کروڑ کی جو آبادی ہے، اگر آپ غور کریں تو مڈل ایسٹ کی آبادی کے تقریباً برابر ہے یہ۔ تو معاملہ، مسائل تو ہیں، ہر ملک کے مسائل ہیں۔ ہمارے جو مسائل ہیں، ان کی نوعیت آپ بیان کرنا شروع کریں، ایک ہی میرے ذہن میں جو بات بار بار آتی ہے، نمبر 1 اور نمبر 100 بھی ان پر، ہم نے اپنے لوگوں کو وہ تعلیم نہیں دی جو ہماری تعلیم مجھے ملنی چاہیے تھی۔ مجھے اچھا پاکستانی بنانے کی کوشش کرنی چاہیے تھی، مجھے، میرے بچوں کو، ان کے بچوں کو، آگے ان کے بچوں کو، اگر آپ اچھا پاکستانی بنانا شروع کر دیں گے اپنے نظام تعلیم کے ذریعے، تو ایک اچھا پاکستانی ایک اچھا مولوی بھی ہو سکتا ہے، اور اچھا پاکستانی آپ کی طرح کا ایک بہت بڑا وکیل بھی ہو سکتا ہے، اچھا پاکستانی ایک بہت اچھا مسجد کا مولوی بھی ہو سکتا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ اگر یہ ہم ایک حاصل کر لیں، تو یہ جو ہمارے آپس میں جو تفرقات ہیں یا جو ہمیں تقسیم کرنے کی کوششیں لگی ہوئی ہیں، تو ہم اس سے بھی اوپر نکل آئیں گے، اور بہتری کی طرف جو ہے قدم شروع ہو جائے گا، تاریخ کا تناظر ہمارا ٹھیک ہو جائے گا،
اور ہم ایک مضبوط قوم تو الحمدللہ ملک تو ہم ہیں ہی، ایک مضبوط قوم بھی انشاءاللہ بن سکتے ہیں۔ اچھا، آپ نے بڑی زبردست بات کہی ہے۔ اچھا، میں بیٹھ کے چلے میری جو کہ اسٹڈی ہے، میں اس کو سامنے رکھ کر کوشش کرتا رہتا ہوں کہ ڈھونڈنے کی کہ کہاں کہاں، مثال کے طور پر جمہوریت تو پاکستان میں تو اس بات پہ نقطہ پہنچ چکا ہوں کہ یہ پاکستان میں بہتری کی طرف نہیں لے کے آئی، اس نے انڈیویجولز کو بہت فائدے دیے ہیں۔ امیر تر ہوتا گیا، کرپٹ ترین ہوتا گیا، جو سیاست میں آ کر چھائے اور وہ اس طرح چھائے کہ ان کی جڑیں وراثت میں آ گئیں، اور یعنی یہ نہیں رہ گیا، پرفارمنس بیسڈ باتیں رہ نہیں گئیں۔ یہاں یہی ہے کہ وہ کھاتا ہے، لگاتا ہے، بھٹو آج بھی زندہ ہے، اور ہم اس طرح کے نعروں پہ ہمیں بہلایا جاتا ہے، ہمیں پھنسایا جاتا ہے، ہمیں انوالو کیا جاتا ہے ان چیزوں کی طرف۔ اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان وہ نہ معاشی طور پر، اخلاقی طور پر پھر بھی کچھ بہتری ہے، نہ ہی سیاسی طور پر اس طرح مضبوط اور مستحکم ہو سکیا، جیسے مثال کے طور پر بنگلہ دیش ہمارے ساتھ ہی تھا لیکن وہ آگے نکل گیا کہ وہاں قومیت کی ایک ایلیمنٹ رہا۔ چائنا نے جس طرح ترقی کی ہمارے سامنے ہے، کوریا کے حوالے سے اگر معاملات دیکھیں ہم، ملائیشیا کے حوالے سے دیکھیں ہم، تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو ہماری نوجوان نسل اس وقت چل رہی ہے کہ وہ کیا کرے یا کیا ایسے حالات بنائے کہ ہم پاکستان کو اس دہش تک لے جائیں کہ جہاں یہ والی مسائل ختم ہو جائیں؟ دیکھیے اظہر صاحب، مجھے آج کی جو نوجوان نسل ہے اس سے بہت امیدیں وابستہ ہے، وہ اس لیے کہ یہ مجھ سے بہت زیادہ اویئر بھی ہیں، ان کے پاس ریسورسز بھی مجھ سے بہت زیادہ ہیں، اور ان کا جو اوور آل جو مینٹل فیکلٹیز ہیں وہ ہم سے کہیں آگے ہیں اس لحاظ سے۔ صرف ان سے اگر ایک آپ کہہ سکیں اور یہ کام کر سکیں کہ جو بات بھی کرتے ہیں، جو کام بھی کرتے ہیں، اس میں صرف ایک ترازو رکھیں کہ کیا اس سے پاکستان کو فائدہ ہوگا یا اس سے پاکستان کو نقصان ہوگا۔ اگر بالکل تو صحیح۔ آپ سمجھتے ہیں کہ جو بھی آپ اقدام اٹھا رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، اب آپ کیوں مطلب ہر وقت پاکستان کا آپ کے دل میں کیوں ڈر جاتا ہے کہ میں پاکستان کی بات کرتا ہوں، کیوں کرتا ہوں؟ اس لیے مطلب میں بھی تو اسی ملک کا رہنے والا ہوں، آپ بھی اسی ملک کے رہنے والے ہو، آپ جیسے بے حساب ہمارے دوست ہیں جو پاکستان کے بارے میں اتنا درد دل رکھتے ہیں۔ تو اگر ہم اپنے عمل میں اور کردار میں ایک چیز ہم رکھ لیں کہ میرے کسی کام سے، میرے کسی عمل سے، میرے کسی بات سے پاکستان کو نمبر ایک نقصان نہ پہنچے، اور میرے ساتھ جو پاکستانی ہے اس کو کوئی دکھ نہ پہنچے، اگر ہم یہ ترازو اپنے لیے رکھ لیں، میرا اپنا خیال یہ ہے کہ یہ نئی پود جو ہے ہماری ماشاءاللہ بہت ہوشیار ہیں، سمجھدار ہیں، تعلیم یافتہ بھی ہم سے زیادہ ہیں، تو یہ پاکستان کو کہیں سے کہیں لے جانے کی ان میں اہلیت ہے، اور یہ انشاءاللہ لے کر جائیں گے۔ پاکستان کا مقدر ہے اس دنیا میں ایک طاقت بننا انشاءاللہ۔ اچھا، آپ نے بڑی زبردست بات کی۔ اب یہاں ایک سوال آتا ہے یہاں بیٹھ کر، یہ نہیں کہ یہاں عدالتی نظام کمزور ہے، بنیادی طور پر یہ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ ففتھ جنریشن وار ہی کی شکل ہے کہ جھوٹ اتنا بولو کہ وہ سچ لگنے لگے۔ یعنی مثال کے طور پر ایک سوال جو سارا خاص طور پر آتا ہے کہ اتنے یہ کرپشن کی یا سزائیں نہیں ہوئی، یہ تو ریکارڈ کی بات ہے، نواز شریف کو 2 کیسوں میں سزا ہو چکی ہے، آصف زرداری ان کے خلاف ریفرنس چل رہی ہیں، شہادتیں ہو رہی ہیں، رانا ثناءاللہ جیسے آدمی نے عدالتی نظام میں ایسے حالات پیدا کیے ہیں کہ فرد جرم عائد نہیں ہوتے۔ باقی کیسز میں دیکھا جائے نیب کے حوالے سے یہ فرد جرم عائد نہیں ہونے دیے انہوں نے، لیکن یہ جو نا امیدی اس طرح پھیلا کر یعنی دوبارہ امید دلاتے ہیں کہ وہی جو لوگ جنہوں نے سسٹم کو تباہ کیا ہے وہی ہماری امید کی کرن ہے۔ حالانکہ موجودہ دور میں عمران خان اپنے طور پر کوشش کر کے کوئی بہت پازیٹیو سٹیپ ہیں، اس پہ ایک علیحدہ پروگرام کرنے کا مقصد، لیکن اس وقت یہ ہے کہ قوم کو یہ کون سمجھائے گا کہ یہ جو آزمائے ہوئے چہرے ہیں جن کے بارے میں چیزیں بڑی واضح ہیں، ریکارڈ کے اوپر یہ ہیں، ہم ان پہ یقین کیوں نہیں کرتے، ہم پھر ان کے جھوٹے باتوں پہ اپنے آپ کو آگے بڑھائی چلیں۔ دیکھیے ایک تو میرا بڑا مدبانہ آپ سے سامنے یہ بات کر رہا ہوں، میں کسی کی تحقیر منسوب نہیں، مجھے میرا جو عدالتی نظام ہے بدقسمتی سے یہ بہت پرانا بھی ہو چکا ہوا ہے، اور یہ وقت کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو ہم آہنگ نہیں کر سکا، جس کی وجہ سے
ایک تو مقدمات کی طوالت آپ دیکھ لیجئے، پھر جو ہمارے قوانین ہیں ان میں سکم ایسے ہیں، ان میں جو جن کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس قسم کے لوگ دائیں بائیں نکلنے کے کامیاب ہو جاتے ہیں، تو یہ ان کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ اور آپ جیسے اور یا دوسرے جو ہمارے جو سینئر ججز ہیں، وکلاء ہیں، میں جتنے بھی سینئر لوگوں سے بات کی، سب اس چیز کو سمجھتے ہیں، سب تو کرنا چاہتے ہیں۔ ایک تو ہمیں نمبر 1 یہ کام کرنا چاہیے، کیونکہ اگر آپ کا عدالتی نظام صحیح ہو جائے اور لوگوں کو سزا کا خوف ہو جائے اور سزا ملنی شروع ہو جائے، تو بہت سارے جرائم تو ویسے بھی نہیں ہوں گے۔ پھر جب لوگ اپنے کیے کی سزا پائیں گے، اچھا کیا یا برا کیا، تو عدالت نے فیصلہ کرنا ہے۔ اور میرے نزدیک تو اللہ تعالیٰ کے بعد میری عدالت عثمیٰ یہ نظام ہے جو مجھے انصاف دلائے گا یا مجھے سزا دلائے گا۔ نمبر 1 تو یہ چیز ہے۔ نمبر 2، یہ جو نئی پود ہماری آ رہی ہے، اس میں ہم نے یہ جو سوشل میڈیا کا جو ایک استعمال جس طریقے سے ہو رہا ہے، جس کے ذریعے اس قسم کی بددلی پھیلائی جا رہی ہے، میرا خیال ہے کہ یہاں پر ہمارے بہت سے مجاہد وہ بھی ہیں جو ان سب کا چہرہ آپ کو دکھا رہے ہیں، اور آہستہ آہستہ پروسیس شروع ہے۔ لیکن مجھے یہ امید ہے کہ ایسے تمام لوگ جنہوں نے میرے ملک کو کسی طریقے سے بھی نقصان پہنچایا ہے، وہ بچ نہیں سکتے۔ وہ وقت کی چکی بڑی آہستہ چلتی ہے لیکن پیستی بہت باریک ہے۔ بڑے بڑے لوگوں کو ہم نے پستے ہوئے دیکھا یہاں پہ۔ یہ ذوالفقار علی بھٹو جس کے بارے میں اتنی بات کرتے ہیں، بہت بڑے کام کیے انہوں نے، لیکن ساتھ ساتھ بہت غلط کام بھی کیے انہوں نے۔ اب دیکھیے کہ اگر یہ اس قسم کی چیز نہ ہوتی تو آج ایک وقت یہ تھا کہ ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف بہت یا بے نظیر کے خلاف کو بات کرتے ہوئے ڈرتا تھا لوگ، آج میڈیا سے خلاف بھرا پڑا ہے۔ اسی طرح جو دوسرے خاندان ہے، نواز شریف کا خاندان، دوسرے خاندان ہو، آج تو ہر بندہ میں کہتا ہوں کہ کھڑا ہوا شیشے گھر میں بیٹھا ہوا ہے۔ تو یہ چیزیں انسان کو بڑے سامنے کر رہی ہیں، اور اس قوم کو یہ خود سمجھ آ گئی کہ میں انسان ہوں، میں اچھے کام بھی کر سکتا ہوں، میں کوئی غلط کام بھی کر سکتا ہوں، تو مجھے انسان کے طور پہ رکھیں۔ اب دیکھیے گا کہ انشاءاللہ بہتری کی طرف ہم جائیں گے، اللہ خیر کرے۔ بہت شکریہ غلام مصطفیٰ صاحب، آپ نے بڑا اختتام بہت اچھا کیا ہے۔ نا امیدی کوئی نہیں، یاد رکھیے گا جنرل غلام مصطفیٰ صاحب نے اپنا ایک لائف کا ایک بہت بڑی اپنا ٹائم جو ہے نا اس ملک کے لیے دیا ہے، اور آج بھی پازیٹیو ہیں، مثبت ہیں آپ لوگوں کی رہنمائی کے لیے۔ ہم بھی 53 سال عمر میری بھی ہو چکی ہے، ہم نے بھی اس پہ بڑے نشیب و فراز دیکھے ہیں، اور ہم نا امید نہیں ہوئے۔ ہم نے یہ ملک نہیں چھوڑا، نہ ہم چھوڑ کے جائیں گے، اور اسی ملک میں رہیں گے۔ جینا مرنا ہمارا اسی ملک میں ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا، ملک سے پیار بھی ہے، اور یہ ذمہ داری بھی ہے کہ آپ ایسے لوگوں کو بے نقاب کریں، اور جو اچھے لوگ ہیں ان کو آگے لے کے آئیں تاکہ نظام بہتری کی طرف جائے۔ اگر آپ وہی گلے سڑے نظام میں کہ کھاتا ہے، لگاتا بھی ہے، فلاں زندہ ہے، فلاں آگے چلا گیا، فلاں نے یہ کر دیا، وہ کیس جھوٹے بن گئے ہیں، ووٹ کو عزت دو، یہ سب فریب ہے، فراڈ ہے، اور آپ لوگوں کو بے وقوف بنانے کے لیے بہروپیوں کا روپ انہوں نے ڈھارا ہوا ہے۔ ہمیں ان سے بچنا ہے، ہمیں چیزوں کو آگے لے کے چلنا ہے۔ مجھے اور جنرل مصطفیٰ صاحب کو اجازت دیجیے گا، کمنٹ ضرور کیجیے گا، سجیشن ضرور بھیجیے گا۔ السلام علیکم، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔